اب یہ ویڈیو کسی غیر مسلم کو دکھا کر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ یہ شاید کوئی ہندوؤں کا مندر ہے اور یہاں پر ان کے بھگوان کی آرتی اتارنے کے بعد برکت کے طور پر یہ دھواں بھگتوں کے منہ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جو کہ ان قبر پرستوں نے چھوڑ دیا ہو جو کہ انہیں ہندوؤں پر ان کی عادات سے الگ کرتا ہو۔ اور یہ منظر بھارتی ریاست گجرات کے اندر موجود سید علی میرا درگاہ کے ہیں، جسے مکمل طور پر ایک شرک کے اڈے کے اندر بدل دیا گیا ہے، اور آپ اسے کوئی درگاہ نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ایک مندر کہہ سکتے ہیں۔ آج کل تو ان لوگوں نے جادو اور روحانی علاج کے نام پر آن لائن لوٹنے کی سروس بھی شروع کر دی ہے۔ مطلب آپ لوگ آن لائن کہیں سے بھی پیسے بھجوائیں اور فون پر ہی جنات کو ڈرا دھمکا کر یہ آپ سے بھگا دیں گے، اور آپ یقین مانیں کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ ایسے شیطانی جنات جو کہ کسی شخص کے جسم پر قابض ہوں وہ اس طرح کی شرکی ایکٹیویٹیز کے بعد اکثر ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس شخص کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ نہیں بلکہ یہ درگاہ کے اندر موجود دفن شخص میری تمام مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اور اس کے بعد نسل در نسل اس کو یوں ہی گمراہی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو کہ اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، ان پر شیطانی جنات چاہ کر بھی حاوی نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری طرف اس طرح کی درگاہ جیسے شرک کے اڈے تو ان کے رہنے کا سب سے بہترین ٹھکانہ ہوا کرتے ہیں۔ اب ان ویڈیوز کے اندر آپ کو صرف دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے جو کہ غریب ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں، اور ان لوگوں کی اسی جہالت اور توہم پرستی کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ شرک کے اڈوں پر لاکھوں کروڑوں کی کمائی کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، الٹا یہ تو اسلام کی بدنامی ہے۔ ان لوگوں میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے زندگی کے اندر کبھی قرآن کھول کر پڑھا ہو یا پھر اسے کلمہ یا نماز بھی پوری آتی ہو۔ وہ اسلام جو کہ انہی توہم پرستیوں، شرک اور کفر سے انسان کو آزاد کرنے آیا تھا، آج اسی اسلام کو بت پرستی کے اندر بدلا جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بھگوان کی جگہ پر ایک ایسے انسان کی قبر سے اس کو بدل دیا گیا ہے جو کہ ساری زندگی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ان انسانوں کو تبلیغ کرتا رہا، لیکن آخر میں اسی کو بزنس بنا دیا گیا۔ اب ذرا یہ منظر دیکھیں جس کے اندر ملتان کے دربار شاہ رکن عالم پر یہ لوگ اپنے سر اور داڑھی کو اس لیے رگڑ رہے ہیں تاکہ ان کے بال آ جائیں۔ پتہ نہیں یہ دیوار کون سا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتی ہے۔ ملتان قلعے پر حضرت شاہ رکن عالم دین سرکار کے مزار پر یہاں پر لوگ سر رگڑتے ہیں، داڑھی رگڑتے ہیں اور ان کے بال آ جاتے ہیں۔ جب یہاں سے رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی کرامت کے صدقے یہاں پر مجھے داڑھی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا کمپیریزن کریں کہ ان لوگوں کو ایک پتھر کی دیوار سے امید ہے کہ یہ ان کی تمام مشکلیں آسان کر سکتی ہے، کوئی بھی پریشانیاں دور کر سکتی ہے، اور ہندوؤں کو پتھر کے مجسموں سے۔ اس قدر جہالت اور توہم پرستی پر صرف یہاں پر جانے والے لوگوں پر افسوس نہیں ہے، بلکہ اس جہالت کو بڑھاوا دینے والے میڈیا کے لیے بھی شرم کا مقام ہے، خاص طور پر اس سوشل میڈیا چینل کو جب کچھ نہ مل رہا ہو تو اسی طرح کی بے تکی ویڈیوز کو بنا کر یہ ویورشپ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے، بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ اس گمراہی اور شرک کو یہ ایکسپوز کرنے کی بجائے مزید پھیلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قدر گندی دیوار سے بال تو چہرے پر نہیں آئیں گے لیکن سکن انفیکشن ضرور ہوگا۔ اور اب ان لوگوں کی ایک اور ویڈیو دیکھیں جس کے اندر وہ ایک دربار کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر کنوارے لوگ جا کر اگر مالا چڑھاتے ہیں تو اس شخص کی شادی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود ایک ایسا دربار جہاں پر جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ آ کر اس دربار پر مالا چڑھائیں اور کچھ ہی دن بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ بالکل ہندوؤں کے عقیدے کی طرح، کیونکہ وہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کام کروانا ہے تو اس بھگوان کے مندر کے اندر جا کر ماتھا ٹیک کر چڑھاوے چڑھا کر ہمارا کوئی کام جو رکا ہوا ہے بہت ہی جلدی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں میں اور پڑھے لکھے جاہلوں کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جا کر بنائے گئے درباروں میں سے اسی طرح کی جہالت اور گمراہیاں معاشرے کے اندر پھیلیں گی جن کا کبھی آپ نے کوئی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ قبروں کو دھونے کا پانی بھی شفا کے طور پر بکنے لگا ہے۔ کیا ہے یہ بابا کے غسل کا پانی ہے سرکار کا۔ غسل کا پانی ہے؟ اچھا اچھا، نہیں یہ ہر جمعرات اتوار نہیں درگاہ میں دھلائی صفائی ہوتی ہے وہ اس کا پانی رکھا ہے انہوں نے؟ نہیں اس کا نہیں، اور کون سا ہے؟ یہ سرکار کے مزار کے غسل کا۔ ہاں مزار کا غسل کا ہے نا، جو مزار اندر جو روزہ بنا ہوا ہے، قبر بنی ہے، اس کی دھلائی ہوتی ہوگی، اس کا پانی ہے یہ؟ اچھا نہیں میں پیوں گا نہیں، میں ہم ویسے پوچھ رہے تھے۔ مطلب ان لوگوں نے اپنا خود کا آب زمزم بھی ایجاد کر لیا ہے، کیونکہ حج تو یہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ یہ قبر والے میری مدد کر دے، یہ قبر والے مالا مال کر دے، یہ قبر والے بہت بڑا سارا گھر دے دے، قبر والے۔ ڈر لگا تو اللہ یاد آیا نا بے، اگر میں تجھے کچھ دے پا رہا ہوتا تو خود 6 بائی 2 کی قبر میں کیوں ہوتا؟ جا کے اللہ سے مانگ۔
اب ذرا یہ چیک کریں کہ یہ ملتان شہر کے اندر ہونے والی ایک محفل میلاد ہے جس کے اندر ایک عورت سٹیج پر کھڑی ہو کر بنا پردے کے غیر محرم مردوں کے سامنے نعت تو بالکل نہیں بلکہ مجھے شرابی بنا دیا کوئی گانا گا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے اسلام کی تذلیل کیا کوئی غیر مسلم بھی کرنے کا سوچ سکتا ہے جیسے یہ لوگ خود کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کون سی محفل نعت ہے، کوئی قوالی ہے یا پھر کوئی ڈی جے میوزیکل نائٹ؟ ان لوگوں کو نہ نعت کے معنوں کا پتہ، پردے، نہ شرم و حیا، نہ کلمے کا پتہ، بس مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ دنیا کا سب سے سچا مذہب ان جاہلوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ محفل میلاد اور 12 ربیع الاول کے عید کا کانسیپٹ کوئی اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ہر ایک چیز کا طریقہ سکھا دیا کہ آپ اپنی پیدائش پر خوشی منانے کا طریقہ امت کو نہیں سمجھا سکتے تھے۔ اب یہ تمام چیزیں دراصل دین کے اندر اضافہ ہیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے، اور انہی بدعت کی وجہ سے ہر سال عید میلاد النبی اور محفل میلاد کے نام پر ایک سے بڑھ کر ایک بدعت اور خرافات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسا کہ آپ کچھ سیمپل خود دیکھ لیں۔ ریل چلی ہے امت کی، اہل سنت کی۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی اہل حدیث ہیں، شیعہ سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا۔ کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا۔ اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا۔ آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں، کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لے، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو۔ جس نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہو، جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا ہو، ارے جس نبی نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا ہو، اس نے اپنے نام پر خوشی منانے کا طریقہ لوگوں کو نہیں بتایا؟ کیا نبی ہمیں اپنے پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کرتا ہے، ہر آنے والا سال خرافات میں اضافہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے بج رہا تھا، اس میں گانے چل رہے تھے اور اس کے سامنے ڈانس ہو رہا تھا، اور یہ نبی کے نام پر ہو رہا تھا۔ یہ نبی کی محبت ہے؟ یہ نبی کے ساتھ عشق ہے؟ کون سی دنیا میں ہم ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے کرنے کے کام ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے دل بگڑ چکے ہیں۔ جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب ذرا اس بزرگ کو دیکھیں کہ اس عمر کے اندر اس نے اپنی اگلی نسلوں کی اصلاح کرنی تھی، لیکن اس عمر کے اندر یہ بندہ پیر صاحب کی چپل کو چاٹ کر ایکسٹرا انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیر صاحب اپنی چپل ان کے منہ پر لگا کر، ان کو چٹوا کر ان لوگوں کو شفا ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ کام کرتے ہوئے ان بے شرموں کو اپنی تذلیل تک محسوس نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ دین اسلام تو محض اندھی عقیدت کا نام نہیں ہے، بلکہ عقل و شعور اور بصیرت کے ساتھ سمجھ کر ایمان لانے کا نام ہے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوں گے، کبھی چپل سونگ رہے ہوں گے، حالانکہ یہ چپل ان کو سنگانے کے بجائے ان کو لگانی چاہیے تاکہ ان کا سافٹ ویئر ریسیٹ ہو جائے، یا پھر یہ قبر پوجا کرنے کا وائرس ختم ہو جائے۔ آئیں اب آپ کو ان خالہ کی زبانی یہ سنواتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اب یہ جگہ پیر صاحب کا دربار ہے جہاں پر ان کے طوطے اور شیر کا مزار بھی موجود ہے، اور اس کے مطابق ان دونوں کی قبریں ہر روز تھوڑا تھوڑا سا خود ہی سرک کر مزار کے قریب جا رہی ہیں، اور جب یہ وہاں پر پہنچ جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ دم سے صاف کرتا تھا۔ تو یہ ہے شیر کی مزار، سرکار کے پاس حاضری دینے یہ شیر آتا تھا، اور یہ شیر کی مزار ہے۔ اور ہر صبح فجر میں، مغرب میں،
तोता आयतल कुर्सी पढ़ा करता था, मालूम है। तो वो देखो शेर की मजार और ये तोते की मजार, ये जरा 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 सड़क के आगे ईदगाह है कहते, जब वहाँ पहुंच जाएंगे तो कयामत के आसार है, समझ जाना। अब जाहिर है कि खाला का दिमाग थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अपनी जगह से सिरक चुका है। तभी तो कहते हैं कि मुशरिक का दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, क्योंकि इन लोगों ने बिल्ली, कुत्ता, शेर, सांप, कोई जानवर तक नहीं छोड़ा। इन लोगों को अल्लाह पर यकीन नहीं है, लेकिन जानवर जो कि मर चुके हैं इन पर यकीन है कि वो इनकी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। अब जरा ये देखें कि ये कोई हल्दी की रस्म नहीं चल रही और ना ये कोई मंदिर है, बल्कि डीजे की तरह पीर साहब के सामने बैठकर कोई कवाली और हलाल रक्स चल रहा है बरकतें हासिल करने के लिए। बस यार, इससे ज्यादा मुझसे नहीं देखा जाएगा। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ऐसा मुबारक तख्त जिस पर 40 दिन तक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, और इस तख्त के नीचे दुआ करने से अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। ऐसे तख्त की ज़ियारत करवा रहा हूँ जिस पर 40 दिन तक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर बैठे थे। बकवास बंद करो, नमी जहन्नमी जहन्नमी।